السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج بہت خوشی کا دن ہے اور مبارک دن ہے جو عید الاضحیٰ۔ ناظرین کرام، تو اس وقت ہم اس مبارک دن کو ہم خوشی کے ساتھ منائیں، اور یہ خوشی ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ منائیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو مبارک دن بہت اچھا ہو۔ اور ہم سب مسلمانوں کو، جو مسافر ہیں، جو مقیم ہیں، سب کو ہماری طرف سے دل کی گہرائی سے عید الاضحیٰ مبارک۔ لیکن اس میں ہم چند اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جو مشترکہ قربانی ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے افراد اسی وقت موجود ہو جس وقت قربانی کی جاتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہو، کوئی بندہ حاضر نہ ہو، ان میں سے کوئی ایک، تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مشترکہ قربانی میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ سب ادھر حاضر ہو۔ مشترکہ قربانی میں سب سے اہم چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اخلاص ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایک بندے کا اخلاص نہ ہو تو اس وقت ہماری قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت جو ہے گوشت کے لیے ہو تو وہ قربانی اس کی نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمیں گوشت کے لیے جو نیت نہیں کرنی چاہیے، تو صحیح نیت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو ہماری قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ریاکاری کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہے گا کہ اس نے قربانی کی ہے، تب بھی ہماری قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں تاکہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو قربانی کے جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کی قربانی جو ہے ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ جانور مردود ہوتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد ہمیں اس بات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس کی 4 رگوں میں سے 3 رگ ضرور کاٹنا ہے۔ اگر کسی جانور کا 2 رگ کاٹے ہیں یا 1 رگ کاٹے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس جانور کے 3 رگیں ضرور کاٹیں۔ تو مشترکہ قربانی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم مشترکہ قربانی کرتے ہیں تو اسی میں ہم دیکھیں گے کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے جن کی کمائی حرام ہے، کیونکہ ایک بندے کی کمائی اگر حرام ہے تو باقی کی جو قربانی ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ ہم جب بھی قربانی کرتے ہیں تو حلال کمائی سے کریں۔ تو ہم لاسٹ میں یہ بات ہم کرتے ہیں تو ایک جانور میں مشترکہ طور پر ذبح کیا جاتا ہے، تو اس جانور کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اسی وقت ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا حصہ پورا ادا کیا جائے، یا تو تول کے ذریعے سے ادا کیا جائے، یا اگر تول نہیں اندازے کے ساتھ آپ کو ہر بندے کو دیتے ہیں، 7 افرادوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر گوشت سارا حصہ ہے تو وہ اندازے کے ساتھ جب آپ دیتے ہیں تو اس میں ضرور کوئی ہڈیاں وغیرہ گوشت کے ساتھ ضرور ڈالنی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کی جو گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، تو کمی زیادتی کی وجہ سے سود بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے ضرور خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ حلال گوشت جو ہے آپ کے لیے حرام بن جائے۔ اور پھر جب ہم یہ گوشت ہر بندہ جو ہے اپنے گھر لے کے جاتا ہے تو ان کو ہم 3 پارٹوں میں تقسیم کریں گے، 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک تو ہم غرباؤں کو دیتے ہیں، دوسری تو یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اپنے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تیسری بات ان کو اپنے لیے جو ایک حصہ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ان گوشتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنی چاہیے، ایک تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرا غرباؤں کے لیے، اور تیسرا جو ہے اپنے لیے مقرر کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو باقی جتنے بھی لوگوں نے قربانی کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔